بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں دولت عثمانی کی قسط نمبر 26 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے جب حلب میں داخل ہوا تھا، خیر بے نے ایک شہر کی کنیاں پیش کی تھی۔ باشندگان شہر نے حاضر ہو کر وفاداری کا حلف لیا تھا۔ مفتی وہلان مکی لکھتے ہیں کہ حلب کے باشندے اپنے علماء اور صلاح کے ساتھ سروں پر قرآن رکھے ہوئے سلطان کے استقبال کو آئے تھے۔ فتح کی تنظیم پیش کی گئی اور رحم و درگزر کی درخواست گار ہوئے۔ سلیم ان سب سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا۔ پھر جب وہ جامع مسجد میں گیا تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پہلے سلاطین مصر کے القاب میں خادم الحرمین الشریفین کا لقب شامل کیا جاتا تھا، لیکن حلب کی فتح کے بعد جامع مسجد کا خطیب جب خطبہ دینے کھڑا ہوا تو سلطان سلیم خان کے نام کے ساتھ اس لقب کا اضافہ کیا۔ سلیم نے اس آئندہ کامیابی کا بشارت خیال کیا اور اس قدر خوش ہوا کہ جو حلہ پہنے ہوئے تھا اتار کر اسی وقت خطیب کو دے دیا تھا۔ حلب میں چند دنوں قیام کرنے کے بعد سلطان سلیم شام کے دوسرے شہروں کی فتح کے لیے روانہ ہوا۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے دروازے کھول دیے اور وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سلیم نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا اور اپنے الطاف و اکرام سے انہیں بالکل مطمئن کر دیا۔ چنانچہ دمشق، بیت المقدس، حمص اور دوسرے شہر نہایت آسانی سے فتح ہو گئے تھے اور ہر جگہ سلطان سلیم کے نام کا خطبہ پڑھنا جانے لگا۔ دمشق میں اس نے شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور وہاں کے فقراء کے لیے ایک مطبخ بھی قائم کیا اور اس کے اخراجات کے لیے کافی جائیداد وقف کر دی۔ شام کے اس آسانی سے فتح ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ کانسوا غوری کی وفات پر اس کے جانشین کے انتخاب کے لیے مملوک کے تمام بڑے بڑے فوجی سردار فوراً قاہرہ روانہ ہو گئے تھے اور میدان عثمانی کے لیے خالی ہو گیا تھا۔ مملوکوں میں دستور یہ تھا کہ سلطان کا انتخاب 24 بلند پایا عمرہ کیا کرتے تھے جو فوج اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر مامور ہوتے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہ عمرہ قاہرہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے تومان بے کو، جو اپنی حیرت انگیز شجاعت، فوجی قابلیت اور شریفانہ اوصاف اور خصائل کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز تھا، سلطان منتخب کیا۔ تومان بے کے انتخاب سے مملوکوں میں ایک تازہ روح پیدا ہو گئی تھی۔ شام کی فتح کے بعد سلیم نے مصر کی طرف کوچ کیا اور تیاری کی۔ ادھر تومان بے بھی مدافعت کا سامان کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک فوج غزہ روانہ کی تاکہ عثمانی لشکر کو مصر کی طرف بڑھنے سے روکے اور خود قاہرہ کے قریب مصری افواج کے بڑے حصے کو جمع کرنا شروع کیا۔ غزہ میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا تھا، لیکن صدر اعظم سنان پاشا کی سپہ سالاری اور ترکی توپوں کی گولہباری نے مملوکوں کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ اس کے بعد مصر کی سرحد تک پھر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور سلطان سلیم کی فوج نے 10 روز کے اندر ریگستان کو عبور کر لیا۔ سلیم نے اس مہم کے لیے کئی ہزار اونٹ خرید لیے تھے۔ ان پر فوج کے لیے پانی کے مشکیزیں لدے ہوئے تھے۔ مصری فوجیں قاہرہ سے تھوڑے فاصلے پر روانیہ میں خیمہ زن تھیں۔ وہیں 22 جنوری 1517 عیسوی کو مقابلہ ہوا اور اس معرکہ میں اگرچہ پہلی جنگوں کی طرح توپ خانوں کی وجہ سے میدان ترکوں کے ہی ہاتھ رہا، تاہم مملوکوں نے جیسی غیر معمولی شجاعت اور جان بازی کا ثبوت دیا، اس کی مثال تاریخ کے صفحات میں کم ہی ملتی ہے۔ لڑائی کے شروع میں ہی سواروں کا ایک دستہ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، عثمانی فوج کے قلعے پر جہاں سلطانی علم لہرا رہا تھا حملہ آور ہوا۔ اس دستہ کی قیادت خود تومان بے اور اس کے 2 بہترین افسر علان بے اور کرت بے کو کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ یا تو سلطان سلیم کو زندہ گرفتار کریں گے یا اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ قسم پوری ہو کر رہتی، مگر اتفاق
حسن اتفاق اس وقت بجائے سلیم کے صدر اعظم سنان پاشا وہاں چند خاص فوجی افسروں کے حلقہ میں کھڑا ہوا تھا۔ تومان بے اسی کو سلیم سمجھ کر ایک نیزہ ایسا مارا کہ سینہ کے پار ہو گیا۔ علان بے اور کرت بے نے بھی ایک ایک پاشا کو قتل کیا اور پھر گھوڑے موڑ کر یہ تینوں بحفاظت اپنی فوج میں واپس آ گئے۔ البتہ علان بے کو بندوق کی گولی سے ایک زخم لگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے ہو گیا۔ تومان بے سمجھتا تھا کہ سلیم کے قتل کے بعد ترکوں کی ہمت چھوٹ جائے گی۔ دوسرے مملوکوں نے بھی اپنے سرداروں کی طرح سپہ گیری اور جاں بازی کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی بے مثل شجاعت اور سرفروشی ترکی فتوحوں کے مقابلے میں بے سود ثابت ہوئی۔ 25,000 مملوک سواروں کی لاشیں تحفظ وطن کی قیمت نہ ادا کر سکی اور تومان بے کو بالآخر اپنے بقیہ سواروں کے ساتھ میدان چھوڑنا ہی پڑا۔ جنگ روانیہ کے ایک ہفتہ بعد عثمانی فوج کا ایک دستہ بلا مزاحمت کیرا میں داخل ہوا تھا، لیکن تومان بے نے آ کر دفتر اس پر چھاپا مارا اور پورے دستہ کو تہہ تیہ کر دیا۔ اب سلطان سلیم نے اپنی بہترین فوجیں کیرا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دی۔ شہر کے گرد باقاعدہ استحکامات نہ تھے، لیکن مملوکوں نے گویا ہر سڑک کے میدان جنگ اور ہر مکان کو قلعہ بنا دیا تھا۔ عثمانیوں کو ہر قدم پر مزاحمت کا سامنا تھا۔ 3 دن تک نہایت سخت لڑائی ہوتی رہی۔ آخرکار خیر بے کو مشورے سے سلیم نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو مملوک ہتھیار ڈال دیں گے ان کی جانیں بخش دی جائیں گے۔ اس اعلان پر اعتبار کر کے مملوکوں نے لڑائی موقف کر دی اور ان میں سے 800 ممتاز آدمیوں نے اپنے آپ کو سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم نے خلاف عہد ان سب کو قتل کرا دیا اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام بشیرے تہہ تیہ کر دیجئے، مار دیجئے، قتل کر دیجئے۔ کریسی کا بیان ہے کہ 50,000 آدمی اس قتل عام میں مارے گئے تھے۔ کرت بے کچھ دنوں تک قاہرہ میں چھپا رہا، لیکن پھر سلطان سلیم کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس موقع پر سلطان سلیم اور کرت بے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ کریسی نے دونوں کی ملاقات کا حال اور ان کی گفتگو فان ہیمر کے حوالہ سے نقل کی ہے اور فان ہیمر من جملہ اور اسناد کی ایک ایسے شخص کی سند بھی پیش کی ہے جو تومان بے کے دربار کا ایک عہدہ دار تھا۔ کرت بے جب سلیم کے سامنے آیا، سلطان سلیم کے سامنے آیا تو وہ فوج کے تمام بڑے بڑے افسروں کے حلقہ میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن فاتح سلطان کی یہ شان اس بہادر مملوک کو مطلق متاثر نہ کر سکی۔ سلیم نے اس کے بے خوف چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا، تو ایک نامور شاہ سوار تھا، تیری شجاعت اب کہاں ہے؟ فرت بے نے جواب دیا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ سلیم نے کہا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری فوج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے خوب معلوم ہے۔ یہ جواب بھی پہلے ہی جواب کا سب مختصر اور مسکت تھا۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے اس دلارانہ حملہ پر اظہار تعجب کیا جو کرت بے نے روانیہ کے میدان میں تومان بے اور علان بے کے ساتھ اس پر کرنا چاہا تھا، اور جو سنان پاشا کے لیے اس قدر مہلک ثابت ہوا۔ کرت بے اپنی خوش بیانی کے لیے بھی اس قدر مشہور تھا جس قدر اپنے بہادری کے لیے۔ اس نے اس کا جواب میں مملوکوں کی شجاعت پر ایک پرزور تقریر کی جس میں توپ اور بندوق کا ذکر نفرت اور حقارت کے ساتھ کیا، کیونکہ ان کا وار بہادرانہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بزدلانہ طریقے پر مارتی ہیں۔ اس نے سلطان سلیم کو بتایا کہ وہ بندوقیں مصر میں سب سے پہلے اشرف کانسوا کے عہد میں لائی گئی تھی، جب کہ ماریش کے ایک شخص نے مملوکوں کو بندوق سے مسلح کر دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن سلطان اور اس کے فوجی افسروں نے جنگ میں اس بدت کے جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو یہ حقیقی شجاعت کی شان نہیں، دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف بھی ہے۔ کرت بے نے کہا کہ جب اس شخص سے انکار کیا گیا تو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سلطنت ان ہی گولیوں سے ختم ہو کر رہے گی۔ یہ بیان کر کے کرت بے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، لیکن تمام قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سلیم نے پوچھا،
سلطان سلیم نے پوچھا کہ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر اس کی کیا وجہ کہ ہم نے تمہیں شکست دی اور تمہارے قلعوں سے تم کو مار بگایا، اور خود تو اس وقت میرے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے۔ قرطبے نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، ہمیں شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم لڑائی میں ہم سے زیادہ بہادر یا ہم سے بہتر شاذ تھے، بلکہ ہم اس لیے ہارے کہ یہی ہماری تقدیر میں تھا، کیونکہ ہر وہ شے جو اقتدار رکھتی ہے ایک روز ختم ہو کر رہے گی، اور سلطنت کے مدت بھی محدود ہے۔ خلفاء یعنی اسلام کے وہ زبردست حامی آج کہاں ہیں؟ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں کہاں ہیں؟ اے آل عثمان، تمہارا وقت بھی آنے والا ہے اور تمہاری حکومت بھی اپنے وقت پر ختم ہو کر رہے گی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اے سلطان سلیم، میں تیرا قیدی نہیں ہوں، بلکہ تیرے وعدوں اور عہد و پیمان کی بنا پر یہاں آزاد اور بے خطر کھڑا ہوں۔ اس کے بعد قرطبے خیر بے کی طرف متوجہ ہوا جو سلیم کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اور اس پر نہایت سخت لان تان کرنے کے بعد سلیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس غدار کا سر اڑا دے، ورنہ کہیں تجھے بھی اپنے ساتھ ہی جہنم میں گھسیٹ نہ لے جائے۔ اس پر سلطان سلیم نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ تجھے آزاد کر دوں گا، بلکہ اپنے اعلیٰ فوجی عہدیداروں میں شامل کر لوں گا، لیکن تو نے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میری موجودگی کا احترام ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ جو شخص بادشاہوں کے حضور میں خلاف ادب طریقہ اختیار کرتا ہے وہ فضیحت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ قرطبے نے دلیری کے ساتھ جواب دیا، خدا مجھے تیرا عہدیدار ہونے سے بچائے۔ یہ سن کر سلطان سلیم کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا اور اس نے جلادوں کو طلب کیا۔ قرطبے نے سلیم سے کہا، تنہا میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا، جبکہ بہت سے بہادر خود تیرے سر کی فکر میں ہیں، اور تومان بے اب بھی اپنی کامیابی کے لیے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سلطان سلیم نے جلادوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ جلاد نے جو ہی تلوار اٹھائی، قرطبے نے ایک بار پھر خیر بے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے غدار، میرے خون آلود سر کو لے جا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دے۔ خدا غدار کو اس کے فعل کا ویسا ہی بدلہ دے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس بہادر مملوک کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ کیرا کی مفتوح ہو جانے کے بعد بھی تومان بے مایوس نہیں ہوا تھا، چونکہ مملوکی کی بہت بڑی تعداد قتل ہو چکی تھی۔ اس لیے اس نے مملوک سلاطین کے سابق روایات کے برخلاف عربوں کو اپنی فوج میں داخل کیا اور چند دنوں تک کامیابی کے ساتھ عثمانی دستوں کا مقابلہ کرتا رہا تھا۔ سلیم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لو تو مصر کا تخت تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن قیرا کے غدارانہ قتل عام اور قرطبے کی قتل سے نہ صرف سلیم کی وعدوں کا اعتبار اٹھ گیا تھا بلکہ مملوکوں کی آتش غضب بڑھ اٹھی تھی۔ چنانچہ جب سلطان سلیم کا ایلچی یہ پیغام لے کر تومان بے کے دربار میں پہنچا تو اس نے اسے اور اس کے تمام ہم رہبیوں کو قتل کرا دیا۔ سلطان سلیم نے اس کے جواب میں 3000 مملوک قیدیوں کو تاہ تیغ کرا دیا۔ ان واقعات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ صلح کی کوئی امید نہیں ہے۔ صلح کی کوئی امید نہیں۔ کچھ عرصہ کی تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے اسی زمانے میں جب عثمانی فوج حملہ کاری تھی، خود عربوں اور مملوکوں میں باہم جھگڑے شروع ہو گئے تھے، جس سے تومان بے کی قوت کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر میں اس کی تمام فوج منتشر ہوگی اور اسے بھاگ کر روپوش ہونا پڑا، لیکن بعض ساتھیوں نے اس کے ساتھ دغا کی اور اسے عثمانی کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم کو جب اس کی گرفتاری کی اطلاع ہوئی تو وہ جوش و مسرت سے چلا اٹھا کہ الحمدللہ مصر اب فتح ہوا ہے۔ بہرحال اس نے شروع میں تومان بے کے ساتھ مناسب عزت اور احترام کا سلوک کیا، لیکن چند دنوں کے بعد غزالی اور خیر بے نے تومان بے کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کیے اور اسے یقین دلایا کہ تومان بے کو آزاد کرانے کے لیے ایک زبردست سازش کی جا رہی ہے۔ سلطان سلیم نے غداروں کے فریب میں آ کر تومان بے کو قتل کرا دیا۔ سلاطین مصر کے مملوک سلطان مصر کے مملوکی سلسلہ کی آخری کڑی تھی جو 17 اپریل 1517 عیسوی کو ٹوٹ گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی
इसी वक्त नई किस्त नंबर 27 लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।